الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلام میں اتحاد اور اتفاق کی یونٹی کی کافی اہمیت ہے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے جب بھی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا مسلمان پستی کی طرف چلے گئے، زوال کا شکار ہو گئے، ان کی طاقت کمزور ہو گئی. کتاب اور سنت میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت پر بہت سارے نصوص آئے ہیں. آج کا میرا جو موضوع ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اتحاد کیوں، اور دوسرا حصہ ہے کیسے. اتحاد کیوں اور کیسے. پہلا حصہ اتحاد کیوں. مسلمانوں کا باہم متحد اور متفق ہونا کیوں ضروری ہے. اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں. اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے اتحاد اور اتفاق کیسے ممکن ہے. سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق کیوں، یہ ہم معلوم کریں گے. پھر کیسے ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر میں گفتگو کروں گا. اتحاد اور اتفاق کیوں، اس کا پہلا جواب یہ ہے مسلمانوں کا رب بھی ایک ہے، اب بھی ایک ہے. اب کے معنی باپ. مسلمانوں کا رب بھی ایک ہے، اب بھی ایک ہے. جب رب ایک ہے، اب بھی ایک ہے، مسلمانوں کا دین ایک ہے، پھر کیا بات تھی، ہوتے مسلمان بھی ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. جب اب ایک ہے، رب ایک ہے، مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو جاتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اور مسلمانوں کا دین بھی ایک ہے.
اب ایک ہے، رب ایک ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اولاد علات، الانبیاء اولاد علات، انبیاء جو ہیں یہ آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ علاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ باپ ایک مائیں ڈیفرنٹ ہے۔ بھائی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک سگے بھائی ہیں، سگے بھائی کون ہیں؟ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور دوسرا ہے علاتی بھائی، باپ ایک مائیں ڈیفرنٹ، اور ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی، اخیافی بھائی اس میں ماں ایک ہے، باپ ڈیفرنٹ ہے، ماں ایک ہے، باپ ڈیفرنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، دین ایک ہے ان کا، شریعتیں مختلف ہیں، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت۔ جب رب ایک ہے، اب ایک ہے، دین ایک ہے، اور یہ بات میں بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سابقہ شریعتوں یا سابقہ انبیاء جو ہیں ان کے مقابلے میں کہی، ورنہ اگر ہم بات کریں امت محمدیہ کی، اس امت کا دین بھی ایک، شریعت بھی ایک، دین بھی ایک، شریعت بھی ایک۔ ہاں سابقہ انبیاء کے مقابلے میں اس امت کی شریعت سابقہ انبیاء کی شریعت سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن امت محمدیہ کی شریعت تو ایک ہے۔ جب اب ایک، رب ایک، دین ایک، شریعت ایک، پھر کیا بات تھی، ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ عبادتیں بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہیں، یونٹی کا درس دیتی ہیں۔ اسلامی عبادتوں کا ایک اہم ترین مقصود مسلمانوں کو متحد اور متفق رکھنا ہے۔ نماز تنہا بھی ادا ہو جاتی ہے، نماز تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، تنہا پڑھی جا سکتی ہے نماز، لیکن جماعت سے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ پانچوں وقت مسلمان آپس میں ملیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے دلوں میں میل محبت پیدا ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق قائم ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے دوسروں کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، عبادت میں جو ہے طبیعت لگے گی، اور اسلامی شان اور شوکت نمایاں ہوگی۔ تو باجماعت جو صلاۃ فرض کی گئی ہے مقصود ہی یہ ہے مسلمانوں کی جو یونٹی ہے نا، مسلمانوں کا جو اتحاد اور اتفاق برقرار ہے۔ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ قبلے کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہمیں
خانہ کعبہ کی ڈائریکشن میں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی برقرار رہے۔ اگر اس معاملے میں مسلمانوں کو کوئی تعلیم نہ دی جاتی، مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی جاتی، نماز کا وقت ہوتا تو پھر لوگ اختلاف کر لیتے۔ صدر صاحب بولتے کہ نہیں بھی مغرب میں رک کر کے نماز پڑھے، دوسرا کمیٹی ممبر اختلاف کرتا، نہیں 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 مشرق نہیں ہے، مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ جب بھی نماز کا وقت آتا لوگوں میں اختلاف، کدھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کم سے کم 4 قبلے ہوتے، پتہ نہیں اور بھی کتنے ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کی طرف 3 ہو جاتے ہیں نا، مشرق میں 1 2 3۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہمیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ، مسلمان متحد رہے۔ اور روزہ یہ عبادت بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہے۔ مسلمان چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے اپنا روزہ ختم کرتے ہیں۔ اور صوم سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم تعلیم یہ ہے، فرمائیں الصوم یوم یصوم الناس، اس دن روزہ رکھو جس دن لوگ روزہ رکھیں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت سے کٹو نہیں، ہٹو نہیں۔ دیکھیے آپ علمی اعتبار سے کسی بھی موقف کو آپ راجح قرار دے سکتے ہیں، علمی دلائل کی روشنی میں آپ کسی بھی موقف کو کہیں کہ یہ زیادہ درست ہے، لیکن عملاً پریکٹیکل آپ کو امت کی اجتماعیت سے نہیں ہٹنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ جماعت بناتے مسلمانوں سے کٹ کر، کتنے لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے؟ شیخ البانی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر وہ امت کی اجتماعیت سے کٹ کر کے ایک الگ مسلح بنا کر کے نماز پڑھاتے، کیا ان کو فالوور نہیں مل پاتے تھے؟ علمی بنیادوں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس رائے کو ترجیح دی، کہا کہ اگر کہیں بھی چاند دکھ جائے مسلمانوں کو چاہیے روزہ شروع کر دیں، عید منا لیں، لیکن فرمایا کہ یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی انہوں نے ذکر کی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، اصل تو یہ ہے، لیکن اگر مسلمان متحد اور متفق نہیں ہو پا رہے ہیں تب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مقامی رویت کا اعتبار کر کے اپنی روزوں کا آغاز کریں اور اپنی عید منائیں۔ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی۔ ابن تیمیہ کے لیے کیا مشکل تھا الگ مسلح بنا کر کے سعودی کی رویت کے حساب سے لوگوں کو جو ہے پابند کرتے؟ نہیں کیا۔ سب علماء نے کہا اگر ساری امت متفقہ طور پر سعودیہ کی رویت کو تسلیم کرتے ہیں فبیہا و نعمہ، اگر ساری امت سعودی کی رویت کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اہل علم کا موقف یہ ہے الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، اس دن روزہ جس دن لوگ روزہ رکھیں، عید الفطر اس دن جب لوگ عید الفطر منائیں، عید الاضحیٰ اس دن جب لوگ عید الاضحیٰ منائیں۔ آپ علمی اعتبار سے کسی بھی رائے کو ترجیح دیں، لیکن پریکٹیکل عمل آپ کو امت کی اجتماعیت سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو یہ جو صوم ہمیں اجتماعیت کا درس دیتے ہیں، عید کی نماز، جمعہ کے خطبے، یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ امت میں یونٹی اور اتحاد برقرار رہے۔ حج بھی جو ہے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ سب لوگ، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مالدار کیا غریب، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی جگہ پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ ممالک کے لوگ،
مختلف کلچر تہذیب رکھنے والے لوگ، مختلف رنگ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. حج یونٹی کو درس دیتا ہے. تو اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے عبادتیں جو فرض کی ہیں مقصود ہی یہ ہے کہ مسلمان متحد ہیں، مسلمانوں کی یونٹی برقرار. اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے وجود میں بھی غور و فکر کرو. انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. اگر جوڑوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اگر اعضاء میں دوری آ جائے، گیپ پیدا ہو جائے، انسان کمزور ہو جائے گا. انسان مضبوط اور طاقتور اس لیے ہے کہ جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں. انسان کے اعضاء تندرست ہیں. ایک ایک عضو کو اگر آپ ختم کر دیں، کمزور پڑ جائیں تو انسان بھی کمزور پڑ جائے. انسان اس وقت انسان ہے جب اس کے اعضاء باہم ملے ہوئے ہیں. جب اس کے اعضاء میں اختلاف ہو جائے گا کمزور پڑ جائے گا. اتحاد کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امت ہے ایک امت ہے، ایک امت ہے. جب اللہ نے اس امت کو ایک امت بنایا ہے تو اس امت کو ایک دکھنا بھی چاہیے اور ایک رہنا بھی چاہیے. ایک امت بنایا. آج امت ایک امت نہیں ہے. آج امت کئی فرقوں میں بڑھ گئی ہے. آج مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے، طاقت ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی. اتحاد کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی سے تھامو. جمیعہ کا مل کے تھامنا، مل کے رہنا اور اختلاف مت کرو. تو اتحاد رب العالمین کا حکم ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے خوش ہوتا ہے اور تمہاری 3 باتوں سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ فیرضى لکم، اللہ جن 3 باتوں سے خوش ہوتا ہے ان میں پہلے نمبر پر ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری بات وان تعتصموا بحبل الله جميعا، تم سب مل کر کے اللہ کے رسی کو مضبوط سے تھامو. تیسری بات ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، یہ جو گروپزم کا شکار مت ہو جائے. تو اتحاد اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان ایک رہے. اتحاد کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف سے سخت نفرت تھی. ظاہری اختلاف بھی پسند نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو کسی مجلس میں دیکھتے کہ وہ بکھر کے بیٹھے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے. پسند نہیں تھا، اختلاف پسند نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری اختلاف بھی پسند نہیں تھا. بعض دفعہ ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا سبب بنتا ہے. آگے بھی بتاؤں گا، ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا سبب بنتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، ہمارے پاس تشریف لائے. ہم مختلف حلقوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حلقوں میں بیٹھا دیکھا، الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم عزین، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا ہے، میں تمہیں مختلف گروہوں میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ گروپزم نہیں تھا، یہ محض صحابہ کرام ذرا الگ الگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے، رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ تو علمی مجلس میں بیٹھنے کا ادب بھی یہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی وہ کونے میں، کوئی وہ کونے میں، کوئی وہ کونے میں، کوئی وہ کونے میں، نہیں، مل کر کے بیٹھے۔ آگے میں بتاؤں گا مزید روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف پسند نہیں تھا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں، اتحاد اور اتفاق کے داعی کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ نہیں؟ اتحاد اور اتفاق کا حکم کس نے دیا؟ اختلاف کا داعی کون ہے؟ کون ہے؟ شیطان۔ کون ہے؟ شیطان۔ اللہ ہمیں یونٹی کی طرف بلاتا ہے، شیطان ہمیں اختلاف اور تفرق بازی کی طرف بلاتا ہے۔ اب آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی پکار پر کہ شیطان کے بلاوے پر؟ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے۔ یہ جو اختلاف اور انتشار ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے جزیرۃ العرب میں نماز پڑھنے والے لوگ اس کی عبادت کریں گے، مایوس ہو گیا ہے۔ اب جزیرۃ العرب میں شرک کو غلبہ نہیں ملے گا۔ کہا ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کرانے میں مایوس نہیں ہے، وہ اس میں مایوس نہیں ہے، اور وہ جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کو لڑائے گا، آپس میں بھڑائے گا۔ شرک سے نامایوس ہو گیا ہے لیکن اختلاف اور انتشار سے وہ مایوس نہیں ہوا۔ تو شیطان کا بڑا ہتھیار ہے لڑانا مسلمانوں کا آپس میں، ان کی طاقت کو کمزور کر رہا۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں بکھر جاتے تھے، جس کو جہاں ملتی وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈال لیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، تمہارا اس طرح وادیوں میں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسے مت بکھرو، مل کے رہو۔ کہ ظاہری اختلاف سے بھی نبی کو کتنا چیڑ، آرام کرنے کے لیے جہاں سہولت ہو وہاں جا کر کے آدمی کیا کرے گا، بستر ڈال لے گا۔ نبی کو پسند نہیں تھا، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے برداشت کر لو لیکن مل کے رہو۔ کہا اس طرح تمہارا وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں صحابہ پر؟ فَلَمْ يَنزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنزِلًا، اس کے بعد صحابہ کرام جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے انضم بعضهم الى بعض، اس قدر قریب ہو کر کے بیٹھتے لو بسط علیہم ثوب لعمهم، اگر ایک چادر ان پر پھیلا دی جائے تو وہ ایک چادر سب کو ڈھانپ لے۔ اگر ایک چادر صحابہ پہ ڈال دی جائے تو وہ ایک چادر سب صحابہ کو، تو حکم آ گیا فوراً عمل کیا، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ صحابہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ نہیں فیوچر میں دیکھا جائے، اب ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر مسلمان متحد ہوں شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔
ہم لوگ ظاہر میں بھی اختلاف کریں نا، وہ کیا کرے گا آ کر کے ہمارے باطن میں اختلاف پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، مل کے رہو، وَإِيَّكُمُ الْفُرْقَةَ، تفرقے سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دو آدمیوں سے نسبتاً زیادہ دور ہوتا ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر کے فوراً کیا کرتا ہے؟ اسے بہکا دیتا ہے۔ متحد رہو، متفق رہو، شیطان کو موقع نہیں دے گمراہ کرنے کا۔ یہی وجہ ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو، تین آدمی کسی بستی میں ہوں یا جنگل میں ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، لوگ کیا کریں؟ سنگل سنگل الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت نماز نہیں پڑھ رہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صرف تین لوگ ہیں بستی میں، کتنے لوگ ہیں؟ تین لوگ ہیں مسلمان، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑے گا شیطان؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگل میں کسی بستی میں تین آدمی ہوں، با جماعت نماز نہ پڑھے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان مسلط ہو جاتا ہے ان پر، شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، کہا کہ جماعت کو لازم پکڑو، مل کے رہو، اختلاف مت کرو، ظاہری اختلاف بھی نہیں ہونا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْخَاصِيَةَ، بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے، جماعت سے کٹیں گے شیطان فوراً آپ کو اپنا نوالا بنا لے گا۔ تو شیطان چاہتا ہی کیا ہے؟ امت بٹیں، فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ تو اتحاد کا دائی اللہ اور اس کے رسول ہے، اختلاف کا دائی شیطان ہے۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد نعمت ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت کسے نہیں چاہیے؟ اتحاد نعمت ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے دل حسد، کینہ، بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں جانتے ہیں، معمولی معمولی بات پر ایسے لڑتے تھے، برسہ برس تک جنگیں جاری رہتی تھی، معمولی معمولی بات پر لڑتے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے کس کی بکری پہلے گزرے گی، اس کو لے کر کے جنگ شروع ہوگی، برسہ برس تک، معمولی معمولی بات پر۔ لیکن اسلام کی بدولت ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی، اتحاد، یونیٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، الفتیں پیدا کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے اتحاد کو نعمت کہا کہ نہیں کہا؟ یونٹی نعمت ہے، مسلمان متحد رہیں نعمت ہے۔ بلکہ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتے، آپ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر پاتے۔ اللہ ہے جو دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ ہم اسباب اپنا سکتے ہیں لیکن دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ الفت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے کہا آپ زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیں، آپ نہیں ڈال سکتے محبت، اللہ ہے جو محبت ڈالتا ہے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان میں باہمی محبت اور الفت پیدا کر دی۔ تو اتحاد نعمت ہے تو پھر اختلاف کیا ہے؟ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اتحاد نعمت ہے تو اختلاف عذاب بھی ہوگا نا۔ جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے، کس بات پر؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، آسمانی عذاب بھیج کر کے اتنی ہلاک کرنے پر قادر ہے، اور کرا بھی ہے اللہ نے۔ اصحاب الفیل کو ہلاک نہیں کیا گیا؟ کتنی قومیں ہیں گرج سے، بجلی سے، آواز سے، آسمان سے آنے والی بارشوں سے اللہ نے ہلاک کر دی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں عذاب، زمین دھسا دی جائے۔ اللہ نے قارون کو ماں خزانہ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ اللہ اس بات پر قادر ہے، آسمانی عذاب زمینی عذاب بھیج کر کے تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ او یلبسکم شیعا، کہا کہ ایک عذاب یہ بھی ہے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تین عذابات کا تذکرہ ہے، زمینی عذاب، آسمانی عذاب، تیسرا عذاب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں کیا کریں، آپس میں لڑا دیں، تمہاری یونٹی ختم ہو جائے، تم ایک دوسرے کے خون کے پاس سے بن جائے۔ یہ بھی بڑا عذاب ہے، خود مسلمان باہم لڑ پڑے، خارجی دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے خود آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے، پھر باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو باہری دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی، ایک دعا اللہ نے رد کر دی۔ کون سی 3 دعائیں نبی نے کی تھی؟ جن میں سے 2 قبول ہوئی، ایک اللہ نے رد کر دی۔ پہلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، ایسا نہ ہو کہ میری ایسا عذاب آئے جس طرح طوفان نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، ایسا مت کر۔ اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، ایکسپٹڈ، قبول۔ دوسری دعا کی کہ اے اللہ میری ساری کی ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کر، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے بارش ہی نہ آئے، زمین فصل نہ اگائے، بھوک سے مر جائیں۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ ایک تیسری دعا کی کہ اللہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے، یہ آپس میں نہ لڑے، یہ متحد رہیں، متفق رہیں، ان کا شیرازہ نہ بکھرے، ان کی یونٹی برقرار رہے۔ قبول نہیں۔ مسلمان اختلاف کے اسباب اپنائیں گے تو پھر اتحاد آئے گا کیا؟ جو فصل بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے۔ ہم اختلاف کے اسباب اپنا کر کے اتحاد کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، اللہ نے یہ دعا ایکسیپٹ نہیں کی، قبول نہیں کی۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد نعمت ہے، اختلاف عذاب ہے۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد جہاں نعمت ہے وہیں رحمت بھی ہے۔ کیا ہے اتحاد؟ رحمت ہے۔ اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، اختلاف امتی رحمت نہیں، اختلاف رحمت نہیں ہے، اتحاد رحمت۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک راہ پر چلا دیتا، ایک امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ نے فرمایا وہ تو برابر اختلاف کرتے رہیں گے، وہ تو کیا کریں گے؟ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کون بچے گا اختلاف سے؟ جس پر اللہ رحم کرے۔ تو اختلاف رحمت ہے یا اختلاف سے بچنا رحمت ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر بیٹھ کر کے اتحاد کی باتیں کیوں کریں؟ لڑنے دو، اختلاف کرنے دو، فرقوں میں بٹنے دو، گروپزم کا شکار ہونے دو۔ کہا کہ جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہ اختلاف سے بچے، ورنہ اختلاف لوگ کرتے رہیں، بچیں گے وہ الا من رحم ربک، جن پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی باہمی یونیٹی کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، کیونکہ فرمایا لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو حدیث مشہور ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اختلاف رحمت ہے، یہ نبی کے مسلم پر صاف جھوٹ ہے، یہ قرآنی آیت کے خلاف بھی ہے۔ یہاں اللہ نے اختلاف سے بچنے کو رحمت کہا ہے، حدیث میں اختلاف کو رحمت بتایا گیا ہے۔ تو اس حدیث کو اگر صحیح مانا جائے تو پھر امت کا اتفاق زحمت ہوگا، اختلاف رحمت ہوگا۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ جب اتحاد رحمت ہے، جب یونیٹی رحمت ہے تو اختلاف کیا ہے؟ فساد ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ فساد ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سارے کے سارے کافر، الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک امت بن رہے ہیں۔ کہا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، گرچہ ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ الکفر ملت واحدہ، سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے کہا الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہ کرو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ ایسا نہ کرو کا مطلب، کہا کہ کافر آپس میں ایک دوست ہیں، اگر تم بھی ایسا نہ کرو، مطلب جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہ کر لو، کاٹ دیے جاؤ گے، وجود ختم کر لیا جائے۔ آج مسلمان مولی گاجر کی طرح مارے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا باطل اقوام مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہی صورتحال ہے مسلمانوں کی، سب ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کہا اگر تم ایک دوسرے کو دوست نہ بناؤ تو پھر زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو۔
اتحاد جہاں نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اتحاد میں، اتحاد میں کیا ہے؟ برکت بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ کس پر ہے؟ جماعت پر ہے، یونٹی، مسلمانوں کے متحد اور متفق رہنے میں ہے۔ وحشی بن حرب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول ان نأکل ولا نشبع، ان نأکل ولا نشبع، کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، ان نأکل ولا نشبع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، بچوں کے کھانے کا ایک الگ ٹائم، شوہر کا الگ ٹائم، بیوی کا الگ ٹائم، شاید الگ الگ کھاتے ہو۔ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی ہے، الگ الگ کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، اکٹھے کھاؤ، مل کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، برکت آئے گی۔ الگ الگ کھاؤ گے تو برکت اٹھا لی جائے گی۔ دیکھیے ہر جگہ اتحاد کی تعلیم، ہر جگہ اتحاد کی تعلیم، مجلسوں میں اتحاد، کھانا کھاتے ہوئے اتفاق کی تعلیم، الگ الگ نہ کھائیں، ورنہ صرف کھاتے رہ جائیں گے، پیٹ باہر نکلیں گے، بھوک نہیں ختم ہوگی۔ نہیں، آج کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں، پیٹ تو نہیں بھر رہا ہے لیکن چاہت برقرار ہے۔ چاہت کو مٹانے کے لیے انسان کھاتا ہے، کہا کہ مل کے کھاؤ برکت ہوگی، الگ الگ کھاؤ گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اتحاد میں برکت ہے، اور اختلاف جو ہے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے مختلف تھا جو میں نے نبی سے سنا۔ اب میں اسے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ کلاکما محسن، تم دونوں درست ہو، ولا تختلفوا، اختلاف مت کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، تم سے پہلے کے لوگ اختلافات میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، تم سے پہلے کے لوگ اختلافات میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اتحاد کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد میں طاقت ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اتحاد میں طاقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ عمارت کے مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو عمارت کب بنی، عمارت کب وجود میں آئی؟ اب سب اینٹ جو ہے میں نہیں لگ کے رہوں گی، دور دور رہتے تو عمارت کی ہر اینٹ دوسرے سے بنتی ہے، بولے بنتی ہے۔ عمارت کب بنی؟ جب اینٹ باہم ملے، نیچے کے اینٹوں نے اوپر کے اینٹوں کا بوجھ انہوں نے سہا، برداشت کیا۔ اگر عمارت کی ہر اینٹ چاہتی کہ میں بنیاد کا حصہ نہیں بنوں گی، میں چھت کا حصہ بنوں گی، نہیں میں لگ کے نہیں کھڑا رہوں گی، عمارت نہیں بنتی تھی۔ عمارت اس وقت بنی جب ایک اینٹ نے دوسرے اینٹ کو سہارا دیا، تبھی عمارت بنتی ہے۔ جب تک اینٹ عمارت سے جڑی ہے، عمارت مضبوط ہے۔
اینٹ عمارت سے کٹی، عمارت بھی کمزور، اور اس عمارت سے جڑنے کی وجہ سے اس اینٹ کا جو تشخص، اس کا جو مقام، اس کی جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی بھی اینٹ عمارت سے اگر الگ ہوگی نا، راستے سے گزرنے والا انسان پیشاب کرنے کے بعد اینٹ کو لے گا، زمین پہ مارے گا، پیشاب کے پاکی کے لیے استعمال کرے گا۔ جب تک عمارت سے جڑ کر تھی، عزت تھی اس کی بھی، ایک وقعت تھی، وہ عمارت تو مضبوطی عطا کر رہی تھی، اس کا بھی ایک اپنا مقام تھا۔ عمارت سے کٹی، عمارت بھی کمزور ہو گئی، اس کا تشخص بھی ختم ہو گیا۔ تو اتحاد اور اتفاق کے لیے بعض دفعہ آدمیوں کو بنیاد کا حصہ بھی بننا پڑتا ہے۔ ہر انسان میں چھت پہ رہوں گا بولیں گے تو عمارت نہیں بنی، مل مل کے کھڑیں گے، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوں گے تبھی اتحاد ہو۔ تو اتحاد میں طاقت ہے۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اختلاف، اتحاد طاقت ہے تو اختلاف کمزوری ہے۔ اختلاف سے دشمن کو تسلط حاصل ہوتا ہے، اور اختلاف جو ہے یہ دشمن کے غلبے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، مت جھگڑو۔ کیا ہوگا جھگڑنے کا نقصان؟ فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، گاڑی پنچر ہو جائے گی، نہیں جا سکے گی تمہاری گاڑی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں، ہوا اکھڑی ہوئی ہے، نہیں ہے؟ اتحاد میں محبت بھی ہے، اتحاد میں محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اذا اشتکا منہما عضو، جسم کا جب کوئی ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلیف آپ کو ہوتی ہے، آنکھ کیوں نہیں سوتی ہے؟ سوتی ہے آنکھ، تکلیف پیر میں ہے، لیکن اس تکلیف کو پورے جسم کا ایک حصہ محسوس کرتا ہے، آنکھیں محسوس کرتی نہیں۔ پیر درد تو پیروں میں ہے، میں سو جاؤں گا، سو سکیں گے؟ تو جتنا یونٹی رہے گی اتنا پیار، محبت، الفت، اختلاف دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف جب محبت کا ذریعہ ہے تو اختلافات سے کیا ہوگا؟ دلوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، دلوں میں دوریاں پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو درست کرواتے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ صفوں کو درست کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں میں برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں۔ ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، دور دور کھڑا ہونا کیا بات ہے، نہیں، دلوں میں اختلاف ہوگا۔ ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا سبب بنے گا۔ کہا برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، خود مل کے کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں۔ اتحاد سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اختلاف سے دلوں میں دوریاں جنم لیں گی۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس طرح صف بندی کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں۔
جابر بن عبداللہ جابر بن سمورہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ بنائیں گے ایسی صفیں؟ سننے کے بعد عمل کرنا ہے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، یتمون الصفوف اولا یا اول، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اگلے صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ یتراصون فی الصف، کیا کرتے ہیں؟ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند خوب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی سب بندی کا انداز ہے۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں میں جگہ ہوتے ہوئے بھی آ کر کے اب پچھلے صف میں کھڑ رہے، نماز نہیں ہوگی، اور پھر اسی طرح سے خوب مل کے کھڑے ہو۔ اگر دوریاں بناؤ گے دلوں میں نفرتیں جنم لیں گی۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد یہ جنتیوں کا ایک اہم ترین وصف ہے۔ اس طرح دنیا میں ایک جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں جائے گا، ابن تیمیہ کا قول میں پہلے بتایا تھا استقامت میں۔ اسی طرح جو دنیا میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جنت میں بھی متحد متفق بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے۔ جو دنیا میں اختلافات کا ذریعہ بنتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، پھر تو ان لوگوں کا حشر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے مانند روشن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو گروہ جائے گا، دوسرا گروہ، ان کے چہرے آسمان میں سب سے روشن ستاروں کے مانند چمکتے ہوئے ہوں گے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔ لاختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان نہ اختلاف ہوگا نہ باہمی بغض۔ تو جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ جگہ میں جانا ہے تو دلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، دلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس میں دشمنیاں، اختلاف، عداوت نہیں ہونا، کینہ نہیں ہونا۔ تو اتحاد، یونٹی یہ جنتیوں کا وصف ہے، اختلاف اور انتشار یہ مشرکین کا وتیرہ ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ کیا ہے معاملہ مشرکین کا؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور فرقوں میں بڑھ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو واضح دلائل کے آ جانے کے بعد جدا جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے۔ اور اسی طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کا حکم دیا جو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بڑھ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیا کریں؟ دوری بنا لیں، لا تعلقی اور بیزارگی کا اعلان کر دیں جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، گروپزم کرتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح سے اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو فرقہ بندی ہے یہ قیامت کے دن عذاب علیم کا باعث ہے، عذاب علیم کا باعث ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسوں کے لیے کیا ہے؟ ایسوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ اتحاد کیوں؟ اب تک اتحاد کی اہمیت پہ سن رہے تھے نا۔ سب سے اہم چیز ہے اتحاد کیوں، کیسے؟ اتحاد کیوں سے اہم سوال کیسے ہے؟ کیوں سے اہم سوال کیسے ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد کیسے آئے گا؟ انشاءاللہ اس سوال کا جواب اگلی کلاس میں میں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔